اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آج جو موجودہ حالات بن چکے ہیں اور جو پوری دنیا کی حالت ہو چکی ہے، اس میں ہر آدمی خائف ہے، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، بیماری سے ڈر رہا ہے، موت سے ڈر رہا ہے۔ تو ان حالات میں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ جب آپ کا پروردگار آپ کو اپنی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہے، یعنی اپنے غافل بندوں کو وہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وہ بندہ جو پوری دنیا میں ڈوب چکا تھا، دنیا کے رنگرلیوں میں ڈوب چکا تھا، جس نے اپنے آپ کو اپنے رب سے بہت دور کر لیا تھا، اس بندے کو اس کا پروردگار اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس بندے کو قرآن دیا اور اس میں ایک ایک قصے کو ذکر کیا، اس میں ایک ایک اپنی نشانی کو ذکر کیا، اس میں انسان کی جو مسئولیات ہیں ان کو ذکر کیا۔ لیکن انسان نے کیا کیا کہ پروردگار، تو نے چونکہ قرآن ہم کو یاد کروانے کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا ہم اس قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی قرآن جو ہے وہ الماریوں کی زینتیں بن کے رہ گیا، قرآن گھروں کی زینت بن گیا۔ ہدایت لینے والا کوئی نہیں ہے، اسے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسی وقت کرتا ہے جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج انسان کو اپنی ضرورت پڑی ہے تو خدا کی طرف رجوع کر رہا ہے، لیکن اللہ اسی قرآن میں انسان کو جگانے کے لیے جگہ جگہ پہ اپنے فرامین کو ظاہر کرتا ہے، انسان کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ پروردگار عالم قرآن میں کبھی انسان کے تکبر کو توڑنے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے تجھے ایک پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا ہے، اور کبھی کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کا ہم نے کیا علاج کیا تھا۔ یعنی انسان کے تکبر کو توڑنے کے لیے اس کا پروردگار اسے یہ بتا رہا ہے، انسان تیری کوئی وقعت نہیں ہے، انسان تیری کوئی ویلیو نہیں ہے، تو کہیں دور نہیں جا سکتا، تو میرے پاس لوٹنے والا ہے۔ یعنی ایک بڑا ہاتھیوں کا لشکر اسے پرندوں سے، چڑیوں سے، ابابیل سے مروایا، اور کس سے؟ ان کے منہ میں ایک معمولی سے ریزے اور سنگریزوں سے مروایا، ایک کنکریوں سے مروایا۔ اس کے بعد کیا انسان کو حق ہے کہ وہ تکبر کرے؟ نہیں۔ اور کبھی انسان کو یہ یاد دلائی، ایک مچھر کے ذریعے سے بیماری کو پھیلا کے بتایا کہ میں چاہوں تو تجھے اس مچھر کے ہاتھوں سے بھی ذلیل کروا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو تجھے اس مچھر سے بھی تیری ناک میں دم کروا سکتا ہوں۔ لیکن انسان پھر بھی غفلت کی زندگی میں جیتا ہے، انسان پھر بھی غفلت میں چلا جاتا ہے،
اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے شاید یہ پروردگار نے نہ دیکھے جانے والا ہتھیار جسے کرونا کا نام دیا جا رہا ہے اسے خلق کیا ہے. یعنی یہ متکبروں کو کے تکبر کو توڑنے کے لیے ہے، فرعونوں کی فرعونیت کو توڑنے کے لیے ہے. آج سے چند دن پہلے تک جو امریکہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرے پاس ہاسپٹل ہے، میرے پاس علاج ہے، میرے پاس ڈاکٹر ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، اور جو برطانیہ یہ سارے دعوے کر رہا تھا، آج وہ خدائی کی دعوے کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ تو خود مجبور ہو چکے ہیں. ان کی مجبوری سب لوگوں کے سامنے ہے. کوئی ICU میں پڑا ہے تو کوئی رو رہا ہے کہ مجھ سے کوئی وینٹیلیٹر دو، کوئی رو رہا ہے کہ مجھے اس کی دوائی مہیا کرو. یعنی یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ تم خدا نہیں ہو، خدا کہیں اور بیٹھا ہے، اور وہ جب چاہے تجھے پست کر سکتا ہے، وہ جب چاہے تجھے نابود کر سکتا ہے، وہ جب چاہے تجھے تیری اصلیت پہ لوٹا سکتا ہے. تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ حالات جو عبرتناک ہیں، یہ مختصر درس میں بس اسی حد تک جاؤں گا کہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. لیکن توبہ کرنے کا یہ طریقہ قطعاً نہیں ہے کہ ایک طرف سے تم اللہ سے توبہ کر رہے ہو اور دوسری طرف تم گناہوں میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہو. ایک طرف مصلی پہ بیٹھ کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح نکال رہے ہو، اور دوسری طرف مصلی سے اٹھتے ہی صوفے پر بیٹھ کر فون ملا کر کسی کو گالی دے رہے ہو، کسی کو گلوچ دے رہے ہو، کسی پہ تہمت لگا رہے ہو، کسی کی غیبت کر رہے ہو. کیا یہ توبہ ہے؟ کسی کو ذلیل کر رہے ہو، کسی کو رسوا کر رہے ہو. نہیں، یہ توبہ نہیں ہے دوست. توبہ دل سے ہوتی ہے، صرف زبان سے نہیں ہوتی، دل و دماغ سے ہوتی ہے. اگر تجھے توبہ کرنی ہے تو اپنے دل سے کرو، اپنے دماغ سے کرو، اپنے اعضاء سے کرو، اور اس طرح سے کرو کہ اس مالک کو تجھ پر راضی ہونا پڑ جائے. وہ جو کریم مالک ہے، وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کے تجھ سے محبت کرتا ہے، اس مالک سے. لیکن کچھ چیزیں ہمارے معاشرے کی، ہمارے سماج کا حصہ بن چکے ہیں جنہیں ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. یعنی بعض چیزیں جیسے ہمارے پاکستان انڈیا کے کلچر میں ہے، گالی دینا، تانا لگانا، تو اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. خود کو گالی دے رہے ہیں، بچوں کو گالی دے رہے ہیں، بیویوں کو گالی دے رہے ہیں، دوستوں کو گالی دے رہے ہیں، مومنین کو گالی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو گالی دے رہے ہیں. کیوں آخر کیوں؟ کیا اے مسلمان، کیا تیرے سامنے رسول خدا کی حدیثیں نہیں گزری؟ کیا تو نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے نہیں سنا؟ کیا تو نے قرآن کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ ایک دوسرے کو الٹے نام سے مت بلاؤ؟ یہ بھی گالی ہے. رسول خدا فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کو گالی دینا گویا اسے ہلاکت کے قریب پہنچانا ہوتا ہے. یعنی مومن کے لیے گالی دینا ایسے ہے جیسے اس کو قتل کر ڈالا ہو، جیسے اس کو مار ڈالا ہو. کتنا خندیر بات ہے یہ گالی دینا، کتنی بری بات ہے یہ گالی دینا. لیکن یہاں مصلی پر بیٹھ کر گڑ گڑانے والا آدمی 2 منٹ کے بعد فون پہ بیٹھ کے گالی گلوچ بک رہا ہے. کیوں میرے دوست؟ کیا خدا صرف مصلی پہ ملتا ہے؟ مصلی کے بعد وہ تجھے دیکھ نہیں رہا؟ کیا وہ تیرا رب نہیں ہے؟ وہ تیرا مالک نہیں ہے؟ وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، تیرے اعضاء میں موجود ہے، تیرے اعضاء میں موجود ہے، تیرے اعضاء کو دیکھتا ہے، تیرے زمین کے اندر ذرے ذرے کو رزق پہنچاتا ہے، آسمانوں پر بسنے والوں کو رزق پہنچاتا ہے، پتھر کے اندر بیٹھے کیڑے کو بھی وہ تیرا رب رزق دیتا ہے. تو پھر اس رب سے کیا چھپاتے ہو؟ کیا اس سے کچھ چھپا سکتے ہو؟ نہیں. تیرے چھپانے کے باوجود بھی تو کچھ نہیں چھپا سکتا میرے دوست. اپنے آپ کو بس سدھار لے، اس رب کے قریب کر لے اپنے آپ کو بس، اور اس بدترین موت سے اپنے آپ کو بچا لے. بدترین موت کیا ہے؟
مائے معصوم سے پوچھتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مومن کے منہ پر اسے تانا دے گا وہ بدترین موت پائے گا، وہ بدترین موت مرے گا، اور اس بات کا مستحق ہو جائے گا کہ پھر نیکی کی طرف وہ نہیں پلٹ سکے گا. یعنی اللہ کی سب سے بڑی جو سزا ہے میرا دوست وہ یہ ہے کہ خدا تمہیں اچھائی سے دور کر دیتا ہے، برائیوں میں گھیر دیتا ہے. جاؤ تجھے جو کرنا ہے کرتے رہو. اچھے کام کی، عبادت الہی کی، محبت خدا کی جو اصل طاقت ہے وہ پروردگار تمہارے دلوں سے نکال پھینکتا ہے. علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ بدترین موت یا دنیا کے لحاظ سے ہے مثلا ڈوبنا یا جلنا یا عمارت کے تلے جب جانا، دب جانا، جانوروں کی خوراک بن جانا وغیرہ. یا آخرت کے لحاظ سے ہے مثلا یہ کہ کافر مرے یا توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے. اور نیکی سے مراد توبہ اور نیک عمل با ایمان ہے. لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ تو کبھی کبھی مظلوم بھی ظالم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی مظلوم بھی ظالم ہو جاتا ہے. یعنی ایک ہے گالی دینے والا، ایک ہے گالی جھیلنے والا، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر معصوم فرماتے ہیں کہ جو آدمی گالی دینے میں پہل کرتا ہے، جو پہلے گالی دیتا ہے، وہ دوسرے کے بھی تمام گناہ اپنے سر پہ لے لیتا ہے. لیکن اگر سامنے والا بھی کم نہ ہو، سامنے والا اگر سامنے وہ بھی کمی نہ کرے اور وہ بھی گالی بکنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے. یعنی اگر ایک آپ کو مظلوم بننا ہے، مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ اگر سامنے آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ برداشت کر لیں، آپ اس کو سن لیں، آپ بدلے میں اس پہ ایسا ظلم شروع نہ کر دیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے دو آدمیوں کے بارے میں جو ایک دوسرے کو گالی دیتے، فرمایا کہ جو شروع میں گالی دیتا ہے وہ زیادہ ظالم ہے اور اپنا اور دوسرے کا گناہ اس کی گردن پر ہے. جب تک مظلوم یعنی دوسری فریق حد سے نہ گزر جائے کافی. یعنی اگر دوسرا فریق اس کے جواب میں حد سے گزر گیا تو پھر اس کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا. یعنی آپ کو حق نہیں ہے کسی کو گالی کے بدلے میں بھی گالی دینے کا. گالی کو دہرانا بھی بہت سخت ہے. اسی حدیث کی تشریح میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے یہ خلاصہ بیان فرمایا کہ دونوں شخصوں کی گالیوں کا گناہ اس شخص کے ذمہ ہے. میرے دوست توجہ کرنا، جس نے ابتدا میں گالی دی ہے، کیونکہ حرام فعل پہلے اسی نے سرزد کیا ہے اور دوسرے فریق کے ارتکاب گناہ کا باعث بھی یہی بنا. اگر وہ گالی نہ دیتا تو دوسرا فریق بھی خاموش رہتا. جواب میں دوسرے فریق کی گالی اگرچہ گناہ کی تلافی ہے، لیکن خدا نے وہ گناہ ابتدا کرنے والے کے ذمے ہی رکھا ہے، بشرط کہ فریق ثانی حد سے تجاوز نہ کرے. اور اگر وہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اپنی زیادتی کی وجہ سے وہ خود گالی کی ابتدا کرنے والا بن جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو توجہ دلاتی ہیں اس چیز کی طرف سے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں تجھے کیسے بننا ہے. اور بد زبان آدمی کو تو کوئی پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا، رسول پسند نہیں کرتا، ائمہ پسند نہیں کرتے، لوگ بھی پسند نہیں کرتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں واقعہ خدا نے ایسے بے آبرو گالی دینے والے اور بے شرم پر بہشت حرام کر دی ہے جسے اس بات میں کوئی جھجک ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہتا ہے اور وہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کہا، کس سے کیا کہا جائے. کیونکہ در حقیقت اگر اس کی تحقیق کی جائے تو یا تو یہ زنا سے ہے یا اس میں شیطان شریک ہے. عرض کیا گیا اے رسول خدا، آدمیوں کے پیچھے کے بیچ میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے خدا کا یہ قول نہیں پڑھا کہ اور تو اے شیطان مال اور اولاد میں ان لوگوں کا شریک ہو جانا
علامہ مجلسی نے شیخ بہائی سے نقل کیا ہے کہ شاید اس سے یہ مراد ہے کہ جتنی مدت تک بہشت اس پر حرام ہے، یا کوئی مخصوص بہشت مراد ہے جس سے وہ محروم ہے اور جو گالی نہ دینے والے مومن کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سما کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کیا، آپ نے مجھ سے بات شروع کی، اے سما یہ کیا جھگڑا تھا جو تیرے اور تیرے اونٹ والے کے درمیان کھڑا ہو گیا؟ ایسا نہ ہو کہ تو گالی بکنے والا، بد زبان اور لعنت بھیجنے والا بن جائے۔ میں نے جواب میں کہا خدا کی قسم ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے تجھ پر ظلم کیا تھا تو تو بھی اس کے سر پڑ گیا اور تو نے زیادہ ظلم کیا۔ واقعی ہمارا عمل نہیں ہے۔ میں اپنے شیعوں کو ایسا حکم نہیں دوں گا، اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو اور پھر ایسا نہ کرنا۔ یعنی مولا صادق آل محمد ہم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ میرے چاہنے والوں، تم گالی کے بدلے میں گالی مت دو، بلکہ اللہ سے توبہ طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ لیکن ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں میں اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو آج کے اس شارٹ درس میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں تو آج کے دن یہ درس سننے کے بعد کم از کم یہ اپنے آپ سے تہیہ کر لے کہ آپ کو گالی نہیں بکنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، اللہ اس کو اس کے بدلہ دے گا۔ اور ہمیں اس حالات میں اللہ سے توبہ کرنی ہے، اور ہمارے اندر جو بھی تکبر، اس جیسی غلیظ بیماریاں ہیں، وہ پروردگار ہمارے اندر سے دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔